الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. گزشتہ جمعۃ المبارک کے خطبہ میں یہ بات عرض کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیم میں جن اخلاق حسنہ پر سب سے زیادہ زور دیا اور جن اخلاق حسنہ کو لازمہ ایمان قرار دیا، ان میں سچائی، امانت داری اور ایفائے عہد کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ صدق، سچائی، یہ ایمان کی علامت ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اہل ایمان کی کچھ نمایاں صفات بیان فرمائی ہیں جن سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ اہل ایمان ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 16-17 فرمایا اہل ایمان کی ایک نمایاں صفت یہ ہے، الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ اہل ایمان اللہ سے یہ دعائیں کرتے رہتے ہیں کہ اللہ ہم ایمان لا چکے ہیں، آپ ہماری غلطیاں کوتاہیاں معاف فرما دیں اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لینا۔ الصابرین، اہل ایمان کی دوسری نمایاں صفت یہ ہے کہ گناہوں کو چھوڑنے، عبادات کی ادائیگی اور دعوت اور جہاد کی مشکلات میں صبر کرتے ہیں۔
والصادقین، یہ وہ صفت ہے جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے۔ یہ اہل ایمان کی ایک نمایاں صفت یہ ہے الصادقین، کہ وہ اپنے ایمان، اپنے اقوال، اپنے افعال اور معاملات میں سچے ہوتے ہیں۔ کسی مادی مفاد کے حصول کے لیے اور ضرر سے بچاؤ کے لیے وہ کبھی بھی سچائی کا دامن نہیں چھوڑتے۔ یہ اہل ایمان کی ایک نمایاں صفت ہے، سچ بولنا۔ مسلمان نے تو جو کلمہ پڑھا ہے اس کلمے کی تصدیق کے ساتھ ہی اس میں سچائی آ گئی ہے۔ مسلمان جھوٹ کہاں بول سکتا ہے؟ والصادقین، تو سچائی بھی اہل ایمان کی ایک نمایاں صفت ہے۔ آگے بھی کچھ صفات ہیں تو وہ ساتھ عرض کر دو۔ قانتین، حق تعالی کے فرائض اور واجبات کی ادائیگی میں وہ فرما برداری کرتے ہیں۔ والمنفقین، اپنے ہاتھوں سے کمائے ہوئے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ والمستغفرین بالاسحار، آخر شب میں جب ہر طرف خاموشی ہوتی ہے، فضا پرسکون ہوتی ہے، لوگ سو رہے ہوتے ہیں، تو اہل ایمان اس وقت اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اس سے بخشش طلب کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ کریم نے اہل ایمان کی صفات میں ایک صفت ذکر کی ہے کہ وہ کیا ہوتے ہیں؟ سچے ہوتے ہیں۔ ان کی بات میں سچائی ہوتی ہے، ان کے عمل میں، ان کے ہر کام میں سچائی ہوتی ہے۔ اور یہ حضور علیہ السلام نے اپنی امت کو اخلاق دی ہے کہ ہمیشہ سچ بولیں۔ دوسری صفت، اخلاق حسنہ میں جس چیز پر اللہ کے نبی نے سب سے زیادہ زور دیا وہ امانت داری ہے۔ میں عرض کرتا رہتا ہوں نا، اخلاق صرف میٹھے بول کا نام نہیں ہے، اخلاق کا مفہوم بڑا وسیع ہے۔ اللہ مجھے توفیق دے تو اللہ کے کلام سے اخلاقیات کی پوری فہرست انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کروں۔ مسلمان کو پتہ تو چلے کہ میرے اندر یہ اخلاق موجود ہیں جو حضور نے بیان فرمائے، یا صرف میں دعویٰ کرتا ہوں کہ میں خوش اخلاق ہوں۔ امانت داری، اللہ کا قرآن پھر بول اٹھتا ہے، فرمایا قد افلح المومنون، کامیاب ہو گئے ایمان والے۔ پھر اللہ نے کامیاب اہل ایمان کی صفات بیان کی۔ بہت ساری صفات بیان کرتے کرتے اللہ کریم فرماتے ہیں اہل ایمان جو کامیاب ہیں ان کی ایک صفت یہ ہے والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون، کہ وہ اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی رعایت رکھتے ہیں۔ تو یہ سارے قرآن نے اخلاق بتایا، حضور نے عملاً ہمارے سامنے اس کا نمونہ پیش کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خطبہ ارشاد فرماتے
صحابہ کرام کے سامنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام گفتگو فرماتے تو آپ علیہ السلام کے ہر خطبے میں یہ بات شامل ہوتی تھی، لا ایمان لمن لا امانۃ لہ، جس میں امانت داری نہیں اس میں ایمان نہیں۔ گویا کہ مومن ہو امانت دار نہ ہو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ مومن خائن کیسے ہو سکتا ہے؟ مومن تو امین ہوتا ہے، اور امانت اس کا مفہوم بھی بڑا وسیع ہے۔ اللہ اکبر۔ مسلمان امانت دار ہوتا ہے، اور اللہ نے ہمیں کئی قسم کی چیزیں امانت کے طور پر دی ہیں، میں صرف گن دیتا ہوں، آپ اس پہ غور کریں ہم ان امانتوں کی کیا پاسداری کر رہے ہیں۔ یہ ہمارا وجود ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے کہ نہیں ہے؟ امانت ہے، اس لیے تو کوئی خودکشی کرے تو اللہ کے ہاں بہت بڑا جرم ہے کہ تو نے خیانت کی ہے امانت میں۔ یہ وجود ہمارے پاس امانت ہے، اس وجود میں اللہ نے آنکھیں دی ہیں، ان کا درست استعمال کرنا ہے، کان دیے ہیں، ان سے اچھی باتیں سننی ہیں، قرآن کی تلاوت سننی ہے، اچھائی کی باتیں سننی ہے، زبان دی ہے، امانت ہے زبان سے حق کے سوا کوئی بات نہ نکلے۔ آگے چلیں، اولاد بھی اللہ کی امانت ہے کہ نہیں؟ اس لیے تو قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ تم میں سے ہر شخص نگران تھا، والدین اپنی اولاد پہ اللہ نے نگران بنائے، ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ میں نے تمہیں اولاد کی شکل میں اتنی خوبصورت نعمت دی تھی، تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک تھی، تم نے ان اولاد کے ساتھ کیا سلوک کیا، ان کی کیسی تربیت کی ہے، یہ اللہ نے پوچھنا ہے۔ اس لیے اولاد کی تربیت کو، اولاد کو امانت سمجھتے ہوئے ان کی دینی دنیاوی دونوں لحاظ سے تربیت کریں۔ اللہ نے ہم سے پوچھنا ہے۔ یہی اولاد ہے، بچپن سے انہیں نیکی کی راہ پہ ہم نے لگا دیا، نماز کا عادی بنا دیا، بچپن سے بچے کے ہاتھ سے آپ نے کسی غریب کو صدقہ دیا۔ اسی طرح بچوں کی عادتیں بنتی ہیں نا، جب آپ کسی ضرورت مند کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو کبھی کبھی اپنے بچوں کے ہاتھوں سے بھی ضرورت مند کو دلوایا کریں، تاکہ بچے میں سخاوت کی صفت پیدا ہو جائے، بچوں کے اندر اچھے اخلاق پیدا کریں، بچوں کے اندر قرآن کی تلاوت کی عادت پیدا کریں، بچوں کے اندر بڑوں سے بات کرنے کا ادب سکھائیں، بچوں کو کسی مجلس میں بیٹھنے کے آداب سکھائیں۔ گنتے چلے جائیں زندگی کے جتنے بھی آداب ہیں، اپنے بچوں کو سکھائیں، یہی بچوں کی اسلامی تربیت ہے، یہی بچے ہمارے جانے کے بعد ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے۔ اور کوئی مبالغے کی بات نہیں کر رہا، اگر اولاد کی دینی تربیت نہیں کی، ان بیچاروں کے دین کی فکر نہیں کی، ان کے اخلاق پہ محنت نہیں کی، نماز کا عادی نہیں بنایا، قرآن کی تلاوت کا معمول سے کرنے والا نہیں بنایا،
بڑوں کا ادب نہیں سکھایا، دنیا سے جانے کے بعد اس اولاد سے پھر اپنے لیے دعا کی بھی توقع نہیں رکھنی۔ جیسے انسان کرتا ہے اسی کے ساتھ اس طرح ہوتا ہے۔ تو اولاد اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس، اللہ ہمیں اس امانت کی ذمہ داری پر بھی پورا اترنے کی توفیق دے۔ مال ہمارے پاس امانت ہے۔ کوئی شخص کہے میں نے اپنے ہاتھ سے کمایا، میں نے محنت کی ہے، میں نے اپنی عقل استعمال کی ہے، یہ میرا مال ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یہ بتاؤ جس عقل سے سوچ کر تم کاروبار کر رہے ہو، یہ عقل تجھے کس نے دی ہے؟ جن ہاتھوں سے تم کماتے ہو، جن پاؤں سے چل کر کاروبار کے لیے، ملازمت کے لیے، محنت مزدوری کے لیے جاتے، یہ پاؤں تجھے کس نے دیے؟ اس لیے تو قیامت کے دن اللہ کریم مال کے بارے میں 2 سوال کریں گے، میرے بندے مال کہاں سے کمایا، کما کر کہاں پہ خرچ کیا ہے؟ یہ ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے، عہدہ امانت ہے۔ کسی عہدے پہ آپ فائز ہیں، اللہ نے یہ امانت کے طور پہ دیا ہے، اللہ سے ڈرتے ہوئے اس امانت کو پورا کرنے کی کوشش کریں اور اس عہدے کے اندر جو ذمہ داریاں ہیں اسے نبھانے کی کوشش کریں۔ شاگرد بھی امانت ہے، کوئی اسکول میں پڑھاتا ہے، کوئی مدرسے میں پڑھاتا ہے، کوئی کالج میں پڑھاتا ہے، کوئی یونیورسٹی میں پڑھاتا ہے، یہ بچے امانت ہیں ہمارے پاس۔ اگر ان کی صحیح تربیت نہیں کی، انہیں اخلاص سے نہیں پڑھایا، ان کی تربیت کا خیال نہیں رکھا، تو اس کے بارے میں بھی پوچھ ہونی ہے۔ یہ نہیں کہ بچے ہمارے پاس پڑھنے کے لیے آئے، مدارس میں، سکولوں میں ہم ان بچوں بیچاروں کو کاموں پہ لگا کے دن ان کا ضائع کر دیا، پڑھائی بھی نہیں ہوئی۔ اللہ نے ہم سے پوچھنا ہے۔ عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق حسنہ میں سے جس پہ سب سے زیادہ زور دیا وہ امانت داری ہے۔ مومن کی صفت ہے امانت دار ہونا۔ اور تیسری چیز ایفائے عہد، وعدے کو پورا کرنا، وعدہ کر کے پورا کرنا در حقیقت سچائی کی ایک عملی قسم ہے۔ میں نے اور آپ نے کسی سے وعدہ کیا ہے، اس وعدے کو ہم نے پورا کیا تو عملاً ہم نے اس سے سچ کر دکھایا، یہ سچائی کی ایک قسم ہے۔ اور قرآن نے ایفائے عہد بھی مومن کی علامت قرار دی ہے۔ یہ اخلاق ہے، وعدے کو پورا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایفائے عہد کی کتنی اہمیت بتائی۔ اگر صحابہ کسی کافر سے بھی وعدہ کر لیتے نا، اسے بھی ہر صورت میں پورا کرتے تھے۔ ہم تو اگر کسی سے وعدہ کریں نا 100 بہانے تلاش کرتے ہیں، میں نے دل سے کون سا وعدہ کیا تھا۔ اس پہ ایک واقعہ عرض کر دوں۔ مشہور صحابی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باپ بیٹا دونوں نے اسلام قبول کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ طیبہ تشریف لا رہے تھے۔ راستے میں ابو جہل سے ملاقات ہوئی۔ ابو جہل اپنے لشکر کے ساتھ بدر کے میدان میں حضور سے لڑنے کے لیے جا رہا ہے۔ ملاقات ہوئی، ابو جہل نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہ ہم تو حضور سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں۔ اس نے پکڑ لیا،
تم حضور سے ملاقات کرو گے وہاں جنگ میں ہمارے خلاف استعمال ہوگے، ہم تو تمہیں جانے نہیں دیتے۔ تو انہوں نے وعدہ کر لیا ہم جنگ میں شریک نہیں ہوں گے، صرف حضور کی ملاقات کریں گے۔ جب یہ وعدہ کر لیا ابو جہل نے انہیں چھوڑ دیا، روانہ ہو گئے۔ چلتے چلتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ حضور بھی غزوہ بدر کی تیاری کر کے نکل پڑے تھے، راستے میں ملاقات ہوئی حضور سے۔ عرض کیا اللہ کے نبی، راستے میں ابو جہل سے ملاقات ہوئی اور یہ وعدہ کر کے بمشکل جان چھڑائی کہ ہم جنگ میں شریک نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کے نبی اس نے تو ہمارے سر پہ تلوار رکھ کے ہم سے وعدہ لیا تھا، آپ سے درخواست ہے آپ ہمیں بھی غزوہ بدر میں ساتھ شامل کر دیں۔ توجہ ہے؟ اس نے تو سر پہ تلوار رکھ کے ہمیں مجبور کیا اس وعدے پہ۔ اور کتنا عظیم معرکہ ہے جسے اللہ کے کلام نے یوم الفرقان کہا ہے۔ 313 صحابہ ہیں، مسلمانوں کی ایک ایک جان انتہائی قیمتی ہے کہ وہ اس جنگ میں شریک ہو، بڑی ضرورت تھی۔ اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چونکہ تم نے ابو جہل سے وعدہ کیا ہے، زبان کی ہے کہ ہم نے جنگ میں شریک نہیں ہونا، اس لیے اس وعدے کو پورا کرتے ہوئے میں اللہ کا نبی تمہیں یہ اجازت قطعاً نہیں دیتا کہ تم بدر کے میدان میں شریک ہو جاؤ۔ کافر کے ساتھ وعدہ کیے اسے بھی پورا کرنا۔ اللہ اکبر۔ یہ واقعہ ہمیں سبق دے رہا ہے کہ مسلمان وعدے کا پابند ہو۔ اور حیرت کی بات بتاؤں، جانور بھی اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کر لیتے ہیں۔ طبرانی کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنگل سے گزر رہے تھے، آپ نے دیکھا ایک آدمی نے ایک ہرنی شکار کر کے باندھ رکھی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اس کے پاس سے گزرے تو اس ہرنی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عرض کیا اللہ کے رسول، مجھے اس آدمی نے شکار کر کے باندھ لیا ہے، میرے تھن دودھ سے بھر چکے ہیں، جنگل میں میرے بچے بھوکے ہیں، مہربانی کریں مجھے کھول دے، میں اپنے بچوں کو دودھ پلاؤں۔ حیران تو نہیں ہو رہے؟ اللہ کے نبی سے کیا جانور ہم کلام نہیں ہوئے؟ یہ نبی علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ جانور بھی حضور سے کلام کرتے تھے، پتھر حضور کو سلام کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جنہوں نے تجھے شکار کیا تو ان کا مال ہے، میں تو تجھے نہیں کھول سکتا۔ عرض کیا اللہ کے نبی میں وعدہ کرتی ہوں آپ مجھے کھول دیں، میں بچوں کو دودھ پلا کے یہاں واپس آ جاؤں۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام نے وعدہ لے کر اسے کھول دیا، چھلانگیں لگاتی ہوئی جنگل میں پہنچ گئی، بچوں کو دودھ پلا کے اسی جگہ پہ واپس آ گئی۔ آپ علیہ السلام نے اس کی وفاداری کو دیکھ کر بڑے متاثر ہوئے۔ آپ نے پوچھا یہ ہرنی کس کی ہے؟ بتایا گیا یہ فلاں شخص کی ہے۔ آپ نے اس سے یہ ہرنی مانگی، اس نے آپ علیہ السلام کو ہرنی ہبہ کر دی۔ نبی علیہ السلام نے اس ہرنی کو کھول کے آزاد کر دیا، اور آخر میں حضور نے ارشاد فرمایا جانور بھی اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرتے ہیں، تعجب انسان پر ہے جس نے خدا کے ساتھ کیا ہوا وعدہ بھی پس پش ڈال دیا۔ تو یہ وعدے کی پاسداری ایمان کی علامت ہے۔ مومن جب کوئی وعدہ کر لیتا ہے تو کبھی اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا، بشرطے کہ وہ مومن ہو۔ تو کتنی ایمان کی علامات بتائیے،
3۔ نمبر 1 سچائی ایمان کی علامت ہے۔ نمبر 2 امانت داری ایمان کی علامت ہے۔ اور نمبر 3 ایفائے عہد وعدے کو پورا کرنا ایمان کی علامت ہے۔ اور اس کے مقابلے میں 3 اخلاق منافق کے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا منافق کے اخلاق کیا ہے؟ جب بھی بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، جب کوئی وعدہ کرتا ہے اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، جب اس کے پاس کوئی چیز امانت کے طور پہ رکھی جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے۔ فرمایا یہ 3 اخلاق منافق کے ہیں، مومن میں نہیں ہو سکتے۔ اللہ اکبر۔ وعدہ خلافی منافق کی علامت ہے۔ آخری بات عرض کروں، ہم زبان سے کہتے ہیں کہ وعدہ خلافی بڑا جرم ہے، وعدہ خلافی گناہ ہے، لیکن سچی بات یہ ہم عملی زندگی میں پھر بھی وعدہ خلافی کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کی ایک مثال دے دوں۔ جس ملک میں ہم رہتے ہیں، جس ملک کے ہم باشندے ہیں، عملاً ہم اس ملک کی حکومت سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اس ملک کے تمام قوانین کی کیا کریں گے؟ پابندی کریں گے۔ اب جب ہم نے اس ملک کی حکومت سے عملاً یہ وعدہ کر لیا تو اس وعدے کو پورا کرنا ہم پہ کیا ہے؟ لازم ہے، بشرطے کہ اس ملک کا کوئی قانون دین کے خلاف نہ ہو۔ اس لیے کہ دین کے خلاف کوئی قانون ہے تو اس کی پابندی کرنا ہمارے اوپر لازم نہیں ہے۔ ہاں اگر ایسا قانون ہے جو حق کا قانون ہے تو پھر اسے پورا کرنا، پابندی کرنا یہ مسلمان پہ لازم ہے۔ یہ جو ٹریفک قوانین بنائے ہیں، سگنل پہ سرخ بتی جلے تو رک جاؤ، سبز بتی جلے تو چل پڑے، ان قوانین کی پابندی کرنا ایک شہری ہونے کی حیثیت سے ہم پہ لازم ہے۔ اگر کوئی شخص ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرتا ہے، یہ حقیقت میں اس ملک کے ساتھ عملی طور پہ کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ اللہ کے ہاں یہ جرم ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں کیا ہے، جو آدمی جتنا جلدی سے گاڑیاں کراس کرتے ہوئے آگے چلا جائے نا، کہتے ہیں بڑا تیز آدمی ہے، پہلے نکل گئے۔ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کر کے اسے سمجھدار کہتے ہیں۔ خدا کے لیے یہ جملہ ذہن میں رکھیں، یہ اللہ کا دین ہے اور ہمارے لیے ہر شعبے میں اللہ کے دین کے اندر رہنمائی ہے۔ ٹریفک قوانین اس لیے بنائے جاتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کے راستے بند ہو جائیں۔ ان قوانین کی پابندی کی جائے گی تو کسی کی جانی نقصان نہیں ہوگا۔ ان ٹریفک قوانین کی پابندی کی جائے گی تو کسی کی گاڑی کا نقصان نہیں ہوگا۔ اگر کوئی شخص ان قوانین کی خلاف ورزی کرتا ہے، یہ بھی عملاً اس ملک کے قانون کو توڑ کر وعدہ خلافی کے جرم میں مبتلا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کو تاکید کے ساتھ فرمایا کہ وعدے کو پورا کیا کرو، اس لیے کہ وعدے کی خلاف ورزی کرنا یہ منافق کے اخلاق اور بری عادات میں سے ہے۔ مومن کے اندر یہ چیزیں نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔